السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد المحققين والصلاة والسلام على سيد المدققين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خيار ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة وبعد الفريضة. رواه البيهقي. عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا اصحابي. لا تسبوا اصحابي. عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم مغفور کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت پیکر شفقت آقائے نامدار شہنشاہ الوقار حضور سید الابرار احمد مجتبی پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ باد سینہ غبار راہ کو بخشا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے غبار راہ کو بخشا فروغ باد سینہ
چاہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، بظاہر امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ تمام نبیوں کے آخر میں 312 رسولوں کے بعد آقا کی پیدائش ہوئی اور 1,23,687 انبیاء کرام کے بعد پیدائش ہوئی۔ اس زمانے کے اعتبار سے آقا کی پیدائش مبارکہ سب سے آخر میں، لیکن جہاں تک بات عقائد نبوت کی ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، جہاں تک بات عقائد رسالت کی ہے، جب بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ اپنے چچرا کو سب سے پہلے اپنے کس نبی مکرم کو تاج رسالت عطا فرمایا، تو فرمان مصطفیٰ بحقی شریف کا سامنے پھول جائے گا، جس میں آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان سفر کر رہا تھا۔ تو نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال۔ آخر مبارکباد ہے سرزمین بہرائچ کے یہ تمام محافظین اجلاس، کارکنان جلسہ، انجمن ہدایات اسلام، جس کی عمر بڑی مختصر ہے مگر کام اس میں حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اجلاس منعقد کر کے بڑا بھاری کام کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہے۔ ہمارے مجلسوں خیر خواہ جناب عزیزم مولوی محمد قسیم صاحب مدد العلی نہایت اعلیٰ یہ تاریخ متعین کی تھی۔ ہم شہر بھوپال صوبہ مدھیہ پردیش میں 3 دن قبل بھی تھے، 4 دن قبل مستقل آپ یاد دہانی فرماتے رہے۔ آج تواتر کے ساتھ پہ در پہ مسلسل 10ویں شب ہے یہ۔ اس درمیان اگر ہم شہر لکھنؤ سے یہاں کا جو فاصلہ 128 کلومیٹر کا اس کو جوڑ دیں تو 2860 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے ہو چکا ہے ان 9 راتوں میں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بڑے مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کل شہر لکھنؤ میں انشاءاللہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال جو ملک ہندوستان کی آزادی سے قبل شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جن کو 1915 میں مالٹا کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا، 1920 میں جن کو وہاں سے رہا کیا گیا، اسی مالٹا کی جیل میں رہ کر کے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے رب ذوالجلال کے کلام مقدس قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا تھا۔ کون ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ؟ نوجوانان ملت کو اپنے اکابر اسلام سے مکمل واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ آج لیڈران کے نام معلوم ہیں، کرکٹرز کے نام معلوم ہیں، اپنے تمام بزنس مین کے نام معلوم ہیں، دوست احباب سب کو نام معلوم رہتے ہیں، مگر جن اکابر اسلام کی محنت جلیلہ کے صدقے میں ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو باقاعدہ اس طرح میں جو ٹوپیاں نصیب ہوئی ہیں، ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے چہروں پر چمکتی ہوئی داڑھیاں، جن بزرگان علماء دیوبند کے صدقے میں، جن علماء اسلام کے صدقے میں، وجن اصحاب مصطفیٰ جان ساران رسول صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے میں ہم کو یہ باقاعدہ دین اور اسلام کا تحفہ عطا فرمایا رب ذوالجلال نے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ استاد مکرم ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، امام الحضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1933 میں ہو چکا، ان کے استاد مکرم شیخ الہند، اور استاد العلماء مدد الفقہاء حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ استاد مکرم۔ سوچئے کتنا قیمتی کرتا ہوگا جن کی جیب سے یہ قیمتی ہیرے نکلے ہیں ملت اسلامیہ کو نصیب ہوئے۔ اپنے اپنے میدان میں ایک انتہائی وسیع نظر دنیا رکھنے والے علماء کرام کل اس جلسے میں پہنچنا نہایت ضروری ہے۔ میں نے راستے میں عرض کیا اپنے احباب سے کہ بعض ہمارے ایسے خیر خواہ ہیں جن کے لیے آرام، صحت، مصروفیات سب قربان کرنی پڑتی ہیں، اسی میں ایک ہمارے مولوی قسیم صاحب ہیں۔ اس سے قبل کئی مرتبہ الحمدللہ دعوت مستقل موصول ہوئی،
ابھی یہ شمار کیا جا رہا تھا کہ کتنی دعوتوں کی ہم معذرت کر چکے ہیں صوبہ اتر پردیش میں یا بہار جھارکھنڈ میں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں براہ راست رابطہ قائم نہ کیا کیجیے۔ یہاں پر ذمہ دار موجود ہیں ماشاءاللہ، ان سے رابطہ قائم کیجیے۔ جون سے قبل کی کوئی تاریخ کا برائے اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی تقاضا، کوئی خواہش کا اظہار نہ کیجیے۔ بہت قلب کو احساس ہوتا ہے کہ ہم دل آزاری کر رہے ہیں اور ابھی اجلاس کرنا ہے، مارچ میں اجلاس کرنا ہے، بیچارے اپریل میں کرنا چاہتے ہیں، ہم جون بتا رہے ہیں۔ ہماری مصروفیات سمجھ لیا کیجیے آپ۔ اب آپ سمجھ لیجیے، پرسوں ہم کو دوپہر میں بامبے پہنچنا ہے، پرسوں دوپہر کے بعد شام کو گجرات میں پہنچنا ہے، اس کے بعد مستقل 10 دن گجرات کے بعد 27 تاریخ کو 10 دن باقاعدہ گجرات میں رہنے کے بعد 27 کو اپنی زندگی کا طویل ترین سفر ایک ہی دن میں غالباً ہم کو 6 صوبوں کو کور کرنا ہے۔ یعنی گجرات سے چلنا ہے 27 فروری کو بھی بامبے سے پھر چلنا ہے دہلی، اور دہلی سے پھر چلنا ہے گوہاٹی، آسام، وہاں سے پھر چلنا ہے باگڈورا مغربی بنگال، وہاں سے پھر چلنا ہے کشن گنج بہار۔ یہ خالی ایک دن کا سفر ہوگا، اس لیے ہماری تھکان کا احساس آپ کر لیا کیجیے۔ کل شہر لکھنؤ کے ایک انتہائی کامیاب ترین اجلاس میں عظیم دہلی کے صحابہ کے سرکردہ رکن اور عظیم مجاہد اردو، جن کو باقاعدہ دعائیں حاصل کی، مناظر اسلام حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جناب محمد احمد خان صاحب ادیب دعوت برکاتہم، بزرگ صحافی ہیں، بزرگ دانشور ہیں اور علماء کرام کے انتہائی قدرداں ہیں۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ اہل لکھنؤ کی تاریخ کم سے کم لیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک مرتبہ باقاعدہ ربانی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیجیے، تاکہ آقا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے اس درود سے نہیں بنے گا، جو رشتہ آپ کا بنا ہوا ہے اس درود شریف سے وہ رشتہ اور مضبوط تر ہو جائے گا۔ ابھی رک جائیے، درود نہ پڑھیے، پہلے درود شریف کی فضیلت پر حدیث سماعت فرما لیجیے۔ مشکات شریف آپ نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یدعون علی السلام، بے شک زمین پر اللہ کے فرشتے چلتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا مشتاق سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ درود پڑھیں گے، آپ کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں ابھی اللہ کے قرآن فرشتے جا کر کے پہنچا دیں گے۔ آپ درود پڑھیں گے، آپ کے والد مکرم کا نام انشاءاللہ تعالیٰ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پاک میں دے دیا جائے گا۔ آپ پڑھیے درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اقبال نے کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرت مزمل ہمارے آقا، حضرت مدثر ہمارے آقا، حضرت بشیر ہمارے آقا، ذکر رضا کے سبحان اللہ لکھ لیجیے، حضرت مزمل ہمارے آقا،